بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ آج ہم آپ کے لیے جو کتاب ریکارڈ کر رہے ہیں اس کا نام ہے باتیں کینیڈا کی، ایک کینیڈین امیگرنٹ کی داستان۔ اس کے مصنف ہیں فروخ سلیم اور آواز لبابہ حیدر کی ہے۔ اگر آپ بھی ہم سے کوئی کتاب ریکارڈ کرانا چاہتے ہیں تو فون نمبر 0321434287 پر ہم سے رابطہ کریں۔ بڈھے طوطے۔ ایک شاعر نے کہا، زندگی کے پرچے میں سب سوال مشکل ہیں، سب سوال لازم ہیں۔ کچھ یہی حال ہم امیگرنٹس کا ہے، سب سوال مشکل ہیں لیکن سب سوال لازم ہیں۔ روزی روزگار کے مسائل ہیں، بچوں کی تربیت کا مسئلہ ہے، وطن عزیز میں دوستوں رشتہ داروں کی شادی غمی ہے۔ سوچتے ہیں کہ ذرا فرصت ملے اور ہاتھ کی تنگی ختم ہو تو وطن کا چکر لگائیں۔ کریں تو کیا کریں؟ بعض دفعہ لگتا ہے کہ سوچ میں ٹھہراؤ، کوئی سمت، کوئی تسلسل نہیں ہے۔ سوچتے ہیں، خود سے سوال کرتے ہیں، خود ہی جواب دیتے ہیں، اطمینان ہو یا نہ ہو۔ پھر کسی دوسرے مسئلے کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں، خیالات رکنے لگتے ہیں، ذہن الجھنے لگتا ہے تو سوچ کے پٹاری بند کر دیتے ہیں تاوقتے کہ یہ دوبارہ نہ کھل جائے۔ ہم سب کچھ پیچھے چھوڑائے ہیں، محبت کرنے والے لوگ، دوستوں اور رشتہ داروں کا ایک بڑا حلقہ، جانے پہچانے لوگ، مانوس شہر، غرض یہ کہ ایک پورا ماضی جو پیچھے رہ گیا ہے، ایک اچھی نوکری اور کامیاب مستقبل، ریٹائرمنٹ کا بعد کا پیکج اور پینشن، وہ چھت جو اپنی تھی، جس پر کوئی قرضہ نہ تھا، تمام آسائشیں اور گھر کا آرام۔ کینیڈا ہمارے لیے نئی سرزمین ہے، ہر چیز نئی اور ناآشنا، نہ لوگوں سے واقفیت ہے اور نہ سوسائٹی سے شناسائی۔ جہاں جاتے ہیں ہر چیز اجنبی سی لگتی ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا زندگی کہاں سے شروع کریں۔ وقت کے بہاؤ کے ساتھ ساتھ کچھ قدم جمنے شروع ہوئے ہیں، پھر بھی ہر چیز غیر یقینی سی لگتی ہے۔ بعض دفعہ تو لگتا ہے کہ ہم مسافرت میں ہیں اور کسی وقت واپس چلے جانا ہے۔ کہنے کو تو ہم کینیڈا آ گئے ہیں لیکن ذہن میں انتشار سا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ فیصلہ صحیح ہے یا غلط۔ یہ وہ ملک تو لگ نہیں رہا جس کے ہم خواب دیکھتے تھے۔ جگہ جگہ تہذیب کا ٹکراؤ ہے، ہم اس معاشرے میں رچنا بسنا بھی چاہتے ہیں اور اس سے ڈرتے بھی ہیں۔ جب ہم خود ہی اپنی سوچ میں واضح نہیں ہیں تو ہم اپنی اولاد کی کیا رہنمائی کر سکتے ہیں؟ عجیب صورتحال ہے۔ یوں تو کینیڈین لوگ اچھے ہیں، خوش اخلاق، ملنسار، ہمہ وقت مدد کرنے کے لیے تیار، لیکن بقول شاعر فاصلہ فاصلہ کہلاتا ہے۔ ٹی وی کھولتا ہوں تو اجنبی چہرے، خبریں سنتا ہوں تو بہت کم خبروں کے پس منظر سے واقفیت لگتی ہے۔ سیاست، سیاستدان، حکومت، سب اجنبی۔ کن مسائل پر گفتگو ہو رہی ہے؟ سیاسی پارٹیاں کیا کر رہی ہیں؟ حکومت کیا کر رہی ہے؟ حکومت صحیح کر رہی ہے، غلط کر رہی ہے؟ اس میں ہم جیسے امیگرنٹس کے لیے کیا ہے؟ کچھ اندازہ ہی نہیں ہو پاتا۔ وطن عزیز میں تو یہ حال تھا کہ اخبار پڑھے بغیر کھانا ہضم نہیں ہوتا تھا، اور یہاں اخبار دیکھنے کو طبیعت نہیں چاہتی۔ یہاں کے لوگ کھیل کود کے بہت شوقین ہیں، لیکن ان کے کھیل ہم سے مختلف ہیں۔ آئس ہاکی، بیس بال، والی بال اور ان کے دیگر کھیلوں میں کوشش کے باوجود دل نہیں لگتا۔ جہاں کھیلوں کا ذکر چل رہا ہو، لوگ زور و شور سے کھلاڑیوں کی تعریف میں ردب اللسان ہو، گفتگو ہمارے سر پر سے گزر رہی ہوتی ہے، کھلاڑیوں تک کو نہیں پہچانتے تو گفتگو کیا کریں گے؟ ہر بات میں مسئلہ، ہر کام میں مسئلہ، کس کام کے لیے کس کے پاس جانا ہے، کون محکمہ کیا کر رہا ہے۔ حالانکہ سرکار نے بہت اطلاعات فراہم کی ہیں، اشتہاری پرچے یعنی فلائرز ہیں، کاؤنسلنگ ہے، ہر ایک کی ویب سائٹ موجود ہے، قاعدے قوانین ہے، کاغذی کارروائی ہے، جہاں جائیں لمبے لمبے فارم ہیں، سب کچھ ہے لیکن رشوت نہیں ہے۔ اگر کام صحیح ہے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر قاعدے قانون سے باہر ہے تو کوئی کروا نہیں سکتا۔ بچوں کے اسکول جانے سے تعلیمی سسٹم کا کچھ اندازہ ہونے لگا ہے۔ گھر پر ایک مقامی انگریزی روزنامہ لگوا لیا ہے، اس کی خبروں، اداریہ اور لوگوں کے مراسلات سے مقامی حالات کا اندازہ ہونے لگا ہے۔ ہم پہلی نسل کے امیگرنٹ ہیں، اس لیے بہرحال ہم پہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اپنی نئی نسل کو راستہ دکھا کر جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ یہ نسل خود کو گمشدہ نسل محسوس کرے۔ ویسے سچ پوچھئے تو ہم بعض اوقات خود کو گمشدہ نسل ہی محسوس کرتے ہیں۔ کینیڈا میں آئے تقریباً 1 سال ہو گیا ہے، اور یہ سارا وقت جدوجہد میں ہی گزرا ہے۔ جو ڈگریاں اور تجربہ بڑے فخر سے ساتھ لائے تھے، اس کی یہاں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اول تو یہاں انٹرویو تک کے لیے کوئی بلاتا نہیں، اور اگر بلاتا بھی ہے تو بات کینیڈین تجربے پر آ کر رک جاتی ہے۔ کینیڈین تجربہ کہاں سے لائیں؟ بھائی جب نوکری دو گے جبھی تو مقامی تجربہ ہوگا، جو تجربہ ہمارے پاس ہے اسے تم گردانتے نہیں۔ عجیب لوگ ہیں۔ اب تو میں نے اپنے ریزیومے میں مینیجر اور 15 سال کا تجربہ، کون کون سے سیمینار میں، کانفرنس میں شرکت کی وغیرہ وغیرہ لکھنا بھی چھوڑ دیا ہے۔
مجھے یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ میرے حساب سے میری شخصیت میں جو اچھی باتیں تھیں ان میں سے کچھ تو یہاں بالکل بیکار ہیں۔ جن باتوں کی ضرورت یہاں ہے وہ مجھ میں ہے نہیں۔ میری شخصیت آہستہ آہستہ پارا پارا ہوتی جا رہی ہے۔ مجھے تو کبھی کبھی یہ لگتا ہے کہ میں ہوا میں معلق ہوں۔ میں انہی خیالات میں غلطا ہوا پیچا تھا اور پرانے اخبارات کی بے مقصد ورق گردانی بھی کرتا جا رہا تھا کہ ایک تحریر نے میری توجہ اپنی طرف کھینچی۔ یہ کسی مجھ جیسے پیشہ ور امیگرینٹ کی مختصر آپ بیتی تھی، لیکن بہت مثبت انداز میں لکھی گئی تھی۔ میں پیشے کے اعتبار سے اکاؤنٹنٹ ہوں۔ کینیڈا آنے کے بعد مجھے ایک بیسمنٹ کرائے پر حاصل کرنے اور ابتدائی انتظامات کرنے میں مشکل سے 1 ہفتہ لگا۔ میری بیوی نے کچن، بچے اور گھرداری سنبھالی اور میں دوسرے ہفتے ایک فیکٹری میں جاب کرا تھا۔ 6 مہینے تک میں نے دن رات کام کیا۔ میرے لیے میرا ماضی ایک تاریخ تھا، جبکہ حال میرے لیے ایک حقیقت تھا۔ 6 مہینے بعد میں اس پوزیشن میں آ گیا کہ گاڑی خرید سکوں۔ گاڑی کی وجہ سے کام پر آنے جانے میں میرا خاصا وقت بچنے لگا۔ لوگوں سے میل ملاقات میں آسانی ہو گئی اور مقامی مسجد تک پہنچنے میں بھی سہولت ہو گئی۔ اس 6 مہینے کی مدت نے مجھے عارضی ملازمت ڈھونڈنے کے طریقے اور اس سے متعلقہ مسائل کے بارے میں اچھی خاصی معلومات فراہم کر دی۔ اب مجھ میں اتنا اعتماد پیدا ہو گیا تھا کہ میں اپنی مرضی اور مزاج کے مطابق عارضی ملازمت آسانی سے حاصل کر سکتا تھا۔ اس کی واحد وجہ یہ تھی کہ میں نے ہر قسم کی امپلائمنٹ ایجنسی کے چکر لگائے تھے، لوگوں سے ملا تھا، فیکٹریوں اور ویئر ہاؤسز میں کام کیا تھا، گھروں میں اخبار اور فلائر تقسیم کیے تھے، شاپنگ مالز میں کام کیا تھا، ٹیلی مارکیٹنگ کی تھی اور نہ جانے کیا کیا۔ ان کاموں کی وجہ سے مجھے اپنے افسرانہ مزاج پر قابو پانے میں بڑی مدد ملی۔ یہ افسرانہ مزاج غالباً مجھ میں پاکستان میں رہتے ہوئے اور اپنے ڈپارٹمنٹ کا سربراہ ہونے کی وجہ سے پیدا ہو گیا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد میں نے ایک ایسی نوکری پکڑ لی جس میں مجھے 4 روز 10 گھنٹے کام کرنا تھا اور 5ویں دن چھٹی تھی۔ میں نے یہ 5واں دن اپنے سماجی تعلقات کو بڑھانے اور لوگوں سے ملنے ملانے کے لیے مختص کر دیا تھا۔ سال بھر کے بعد میں نے ایک پروفیشنل کورس میں داخلہ لے لیا، ہفتے کے دن کالج جانے لگا اور اپنی فیملی کو بھی زیادہ وقت دینے لگا۔ کالج کی تعلیم نے میری پیشہ ورانہ معلومات میں بہت اضافہ کیا۔ میری بیوی نے بھی ایک ایسی جز وقتی ملازمت پکڑ لی جس کے اوقات کار بچوں کی مصروفیات سے متصادم نہیں تھے۔ 2 سال کے بعد مجھے ایک ایسی ملازمت کی پیشکش ہوئی جو کسی حد تک میرے پیشے سے متعلق تھی، لیکن آمدنی اس سے کم تھی جو میں دیگر عارضی ملازمتوں سے کما لیا کرتا تھا۔ آمدنی میں کمی کے باوجود میں نے اسی ملازمت کو ترجیح دی اور اس سے منسلک ہو گیا، جس کا فائدہ مجھے بعد میں ہوا۔ میرے ریزومے پر یہ ملازمت کینیڈین تجربے کے زمرے میں آئی اور اس نے مجھے اپنے پیشے میں آگے بڑھنے میں مدد دی۔ تیسرا سال ہمارے لیے نسبتاً آسودگی اور استحکام لایا۔ اب ہمارے پاس اتنے پیسے تھے کہ ہم یا تو اپنا مکان خریدنے کے لیے پیشگی رقم ادا کریں یا اپنے عزیزوں سے ملنے پاکستان جائیں۔ ہم نے یہ طے کیا کہ ہم پاکستان چلے چلتے ہیں۔ ایسا کیا ہے، مزید کچھ عرصہ بیسمنٹ میں رہ لیں گے۔ آپ یقین کریں کہ ہمارا پاکستان کا دورہ اتنا اطمینان بخش تھا کہ ہم یہاں کی ساری مشکلات اور سخت محنت کو بھول گئے۔ ہمارے بچے خوش، ہم خوش، ہمارے والدین، بھائی بہن اور رشتہ دار خوش تھے۔ ہمارے بچے اپنے تمام رشتہ داروں سے ملے، اپنے ہم عمر کزنز وغیرہ سے ملے، وہاں کے ادب و آداب سے دوبارہ آشنا ہوئے اور تمام بھولے بسرے رشتے استوار ہوئے۔ ہمارے بچے کینیڈا آنے کے بعد بھی ان تمام لوگوں سے رابطے میں ہیں۔ اب انہیں اس بات کا زیادہ بہتر ادراک ہے کہ ان کی جڑیں کہاں ہیں اور ان کے لیے پاکستان میں کیا ہے۔ ہمارا اب یہاں 4تھا سال ہے۔ میری بیگم پڑھ رہی ہیں۔ اب ہم اپنا زیادہ وقت اپنی پڑھائی اور بچوں کو دے رہے ہیں۔ ہمارے مخلص دوستوں کا ایک اچھا خاصا حلقہ ہے جس میں ہم سب ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ میں ان تمام لوگوں کا ازحد مشکور ہوں جنہوں نے ہمارے آڑے وقتوں میں مدد کی۔ ہماری بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم بھی دوسروں کے ساتھ ایسا ہی کریں۔ میں سخت محنت پر یقین رکھتا ہوں، کسی کو دوش دینا پسند نہیں کرتا، اپنے دین اور ملنے والوں پر پورا بھروسہ کرتا ہوں۔ میں اس بات کا قائل ہوں کہ اگر آپ کینیڈا میں خوش نہیں ہیں تو آپ یہاں کے سسٹم سے لڑنے میں اور لوگوں کو یہ بتانے میں توانائی صرف نہ کریں کہ آپ اپنے ملک میں بہت اچھی زندگی گزار رہے تھے۔ صاف اور سچی بات یہ ہے کہ آپ کو یہاں آنے کے لیے کسی نے مجبور نہیں کیا تھا اور نہ ہی کوئی آپ کو یہاں رکنے کے لیے مجبور کر رہا ہے۔ آپ دوسری فلائٹ پکڑیں اور واپس چلے جائیں وہاں پر جہاں آپ زیادہ آسودہ ہیں، لیکن یہاں رہ کر ان لوگوں کی حوصلہ شکنی کرنے کی کوشش نہ کریں جو بہت محنت اور خلوص سے یہاں قدم جمانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ بیک وقت 2 کشتیوں میں سوار نہیں ہو سکتے۔ آپ ایک کشتی کا انتخاب کر لیں، ورنہ نتائج آپ کے لیے غیر متوقع ہو سکتے ہیں۔ پسند آپ کی ہے۔ اگر میری صاف گوئی سے کسی کو تکلیف پہنچی ہے تو میں اس کے لیے پیشگی معافی کا خواستگار ہوں۔ یہ میری کہانی ہے، آپ بھی اپنی کہانی بیان کر سکتے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ فقط ایک امیگرنٹ، نارتھ یارک۔ جیسے جیسے میں کہانی پڑھ رہا تھا میں خود میں ایک طرح کی نئی توانائی اور امنگ محسوس کر رہا تھا۔ تحریر کے اختتام تک پہنچنے پہ میں یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ اب ہم جب کشتیاں جلا کر آ ہی گئے ہیں تو آر یا پار۔ خود پر ترس کھانے اور کم ہمتی دکھانے سے کچھ بھی نہیں ہونے کا۔
اللہ پر بھروسہ کر اور اپنی پوری کوشش کر۔ میں نے اسی وقت وضو کیا اور 2 رکعت نفل نماز پڑھی، پھر پروردگار سے مدد کی درخواست کی۔ جانماز لپیٹ کر اٹھا تو میں خود میں ایک نیا جذبہ اور ولولہ محسوس کر رہا تھا۔ امیگرنٹ کی تحریر سے مجھ میں اچھا خاصا جوش اور ولولہ پیدا ہو گیا اور میں نے گزشتہ حالات کا جائزہ لینا شروع کیا۔ میں نے فیکٹریوں میں کام کیا، اس میں جسمانی محنت ہے اور عمر کے حصے میں یہ کام اپنے بس کی بات نہیں۔ کیا کوئی کاروبار کر لیں؟ اس سلسلے میں بھی کوئی حوصلہ افزا صورتحال نظر نہیں آئی۔ اس سلسلے میں کیے جانے والے سروے بتاتے ہیں کہ 90% نئے کاروبار ناکامی سے دوچار ہوتے ہیں اور کاروبار شروع کرنے والے خود کو دیوالیہ قرار دینے، متعلقہ بینکوں اور سرکاری اداروں کی کارروائی کے بعد ہی اس سے پیچھا چھڑانے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ زیادہ تر امیگرنٹس نے ڈالر اسٹور یا اسی طرح کے کاروبار میں ہاتھ ڈالا تھا۔ کچھ نے فرینچائز بزنس بھی خریدے تھے، لیکن بہت کم لوگ کامیاب ہو سکے۔ اس طرح کے بزنس میں پورے گھرانے کو ساتھ لگنا پڑتا ہے، اپنی ذاتی، گھریلو اور سماجی زندگی داؤ پر لگانی پڑتی ہے، جب جا کر بمشکل تمام کچھ آمدنی کی شکل نظر آتی ہے۔ میرے لیے یہ سب کچھ کرنا بہت آسان نہیں تھا۔ انجینئرنگ کے پیشے میں گھسنے کے لیے لائسنس ضروری ہے۔ اس میں کتنا عرصہ لگے گا؟ سال، 2 سال یا اس سے زیادہ؟ اتنا عرصہ گھر کیسے چلے گا؟ خرچہ کہاں سے آئے گا؟ اب مزید کیا کیا جا سکتا ہے؟ کوئی دوسرا اور آسان پیشہ اختیار کر لوں؟ کیا کسی کورس میں داخلہ لے لوں؟ دوبارہ پڑھائی شروع کر دوں؟ اس سے ملازمت کے نئے مواقع پیدا ہوں؟ بات تو معقول ہے، لیکن اس وقت گھر کے خرچے کے لیے پیسے نہیں ہیں، پڑھائی کے لیے فیس کہاں سے آئے گی؟ چلے کوشش کریں، شاید کوئی یونیورسٹی وظیفہ دے دیں۔ کوشش کرنے میں حرج کیا ہے؟ نوکری کی تلاش تو چل ہی رہی ہے۔ اسی سوچ کے ساتھ اخبارات کی ورک گردانی، لائبریری اور انٹرنیٹ سے معلومات اکٹھا کرنے کا سوچا۔ تھوڑی سی کھوج کے بعد اندازہ ہوا کہ مقامی تعلیمی ادارے 1000 سے زیادہ سرٹیفکیٹ، ڈپلوما اور ڈگری کورسز پڑھا رہے ہیں، جن کا دورانیہ چند ہفتوں سے لے کر 2-3 سالوں تک محیط ہے۔ مجھے کچھ منفرد کورسز بھی نظر آئے، مثلاً تجہیز و تکفین کا کورس۔ اس کورس کا دورانیہ بھی کئی ہفتوں پر محیط تھا اور اس کی باقاعدہ سافٹ ویئر ٹریننگ تھی۔ کیا بات ہے، ہمارے یہاں تو خیر جانے دیں۔ دوسرے دن میں ایک اخبار کی ورک گردانی کر رہا تھا۔ اس میں کئی کورسز کے اشتہارات تھے، مگر جس چیز نے میری توجہ کھینچی وہ انٹرنیٹ مینجمنٹ اور ویب ڈیزائننگ کا 1 سالہ کورس کا اشتہار تھا۔ یونیورسٹی کی ڈگری ہونی چاہیے اور 2 سال کا تجربہ، قرضے کی سہولت بھی موجود ہے۔ لکھا تھا، ہم آپ سے صرف ایک ٹیلی فون کے فاصلے پر ہیں اور آپ کو ایک نیا مستقبل دینے میں مدد کر سکتے ہیں۔ نیا مستقبل؟ بھائی، اگر تم صرف ہمارا حال ٹھیک کرنے میں ہی کچھ مدد کر دو نا تو ہمارے لیے یہی بہت بڑی بات ہوگی۔ 2 سال کا تجربہ؟ اگر بات کینیڈین تجربے کی ہو رہی ہے تو پھر تو میں کچھ نہیں کر سکتا۔ میں سوچ میں پڑ گیا، کیا کروں؟ کورس کی تفصیلات دیکھی، اس میں بہت کچھ پڑھا رہے تھے، بہت سی چیزیں بالکل نئی تھی اور مارکیٹ کے حساب سے تھیں۔ نوکری ملنے کی زیادہ امید دکھائی دے رہی تھی۔ قرضے کی سہولت سے ان کا کیا مطلب ہے؟ گھر چلانے کی بھی بات ہو رہی ہے یا صرف ٹیوشن فیس پکڑا دیں گے؟ قرضہ دینے کے لیے کیا شرائط ہو؟ کوئی ضمانت مانگیں گے؟ اپنے سوالوں سے خود ہی گھبرا کر میں نے دل میں کہا کہ ایسے کچھ نہیں ہوگا، کالج والوں کو فون کر لو، کوئی وہ گھر آ کر پکڑ تھوڑی لیں گے۔ کچھ مزید سوچ بچار کیے بغیر میں نے کالج کا نمبر گھما دیا۔ استقبالیہ کلرک سے میں نے داخلے کا پوچھا تو اس نے متعلقہ کاؤنسلر سے ملا دیا۔ کاؤنسلر نے مجھ سے میری تعلیم، کینیڈا میں اسٹیٹس، قیام کی مدت اور کس کورس میں داخلہ لینا ہے وغیرہ وغیرہ جیسے کئی سوالات کیے۔ کاؤنسلر نے کہا کہ میں بظاہر تو داخلے کا اہل ہوں، ٹیسٹ اور انٹرویو کے لیے کب آ سکتا ہوں؟ میں نے دوسرے دن 10 بجے ٹیسٹ اور انٹرویو کا وقت لے لیا۔ بیگم کو میں نے مختصراً صورتحال بتا دی اور یہ بھی کہہ دیا کہ زیادہ پر امید نہ ہو جب تک میری کالج والوں سے بات نہ ہو۔ پتہ نہیں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، ایسا نہ ہو کہ لینے کے دینے پڑ جائیں۔ صبح ہی تو میں نے کوٹ ٹائی نکالی، اللہ کا نام لے کر تیار ہوا اور گھر سے نکل پڑا۔ کچھ دیر بس کا انتظار کرنا پڑا، پھر بھی آدھے گھنٹے میں کالج پہنچ گیا۔ استقبالیہ پر اطلاع دے کر اپنی باری کے انتظار میں بیٹھ گیا اور وقت گزاری کے لیے سامنے پڑی ہوئی میز پر کالج کے فلائر اور کتابچہ دیکھنے لگا جس میں مختلف کورسز کی تفصیلات تھیں۔ میں کتابچوں کی ورک گردانی کر ہی رہا تھا کہ استقبالیہ سے میرا نام پکارا گیا اور مجھے برابر والے کمرے میں جانے کو کہا گیا جہاں کورس ڈائریکٹر صاحب موجود تھے۔ انہوں نے بڑی خوش دلی سے میرا استقبال کیا، میرے تعلیمی سرٹیفکیٹ اور دیگر کاغذات کا تفصیلی جائزہ لیا، پھر کہا میری تعلیم اور تجربہ کافی ہے، داخلہ مل سکتا ہے۔ میں فارم بھر کر جمع کر دوں، لیکن پھر بھی مجھے میرٹ لسٹ کا انتظار کرنا ہوگا۔ کل وقتی طالب علم کے طور پر اندراج ہوگا۔ کورس کی مدت 1 سال ہے جس میں 10 مہینے کلاس روم ٹریننگ اور 2 ماہ کی عملی ٹریننگ ہوگی جس کا بندوبست کالج خود کرے گا۔ قرضے کی سہولت کے بارے میں اس نے بتایا کہ اسے OSAP کہتے ہیں۔ قرضے کی یہ اسکیم حکومت کی اپنی اسکیم ہے اور اس کے لیے طالب علم کا
صوبہ انٹاریو میں 1 سال کا قیام ضروری ہے۔ واپسی کی شرائط کافی آسان ہے کہ اس قرضے کو 15 سے 20 سال کی مدت میں ادا کرنا ہوگا۔ بے روزگار افراد یا کم آمدنی والے لوگوں کو سرکار کی طرف سے مزید سہولیات بھی میسر ہیں۔ داخلہ فارم زیادہ پیچیدہ نہیں تھا اور اس کے ساتھ جمع کرنے والے کاغذات کی تمام کاپیاں میرے پاس تھیں، لہٰذا داخلہ فارم جمع کرانے کا مرحلہ تو آسانی سے نبٹ گیا، لیکن قرضے کے فارم پر آ کر گاڑی اٹک گئی کیونکہ اس میں بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات مانگی گئی تھیں۔ میں نے گھر فون کر کے یہ تفصیلات لی۔ 1 ہفتے کے بعد میں نے کالج کا چکر لگایا تو نوٹس بورڈ پر داخلے کے نوٹس پر میرا نام موجود تھا۔ نوٹس بورڈ پر ٹائم ٹیبل لگا تھا اور ساتھ ہی کتابوں کی فہرست بھی تھی۔ ہفتے کے 5 دن صبح 9 سے دوپہر 1:30 بجے تک کلاسز تھیں، بیچ میں آدھے گھنٹے کا بریک تھا۔ اس طرح روزانہ 4 گھنٹے کی کلاس کے ساتھ ہفتے بھر میں 20 گھنٹے کی کلاسز تھیں اور یہی کل وقتی اسٹوڈنٹ ہونے کے لیے چاہیے تھا۔ ٹائم ٹیبل سامنے آنے کے بعد ایک دم سے اس کورس میں میری دلچسپی بڑھ گئی اور میں نے دل میں تہیہ کر لیا کہ میرے پروردگار نے اگر ایک راستہ دکھایا ہے تو مجھے اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ہو سکتا ہے میرے اوپر روزی اور روزگار کے دروازے اسی طرح کھلنے کو لکھے ہوں، اس کی حکمت عملی وہی جانے۔ نوٹس بورڈ پر طلباء کو یہ بھی ہدایت کی گئی تھی کہ جتنی جلدی ممکن ہو کالج کی دکان سے کتابیں خرید لیں اور اپنے آئی ڈی کارڈ کے لیے استقبالیہ کاؤنٹر سے رجوع کریں۔ میرے لیے اس وقت کتابوں کی خریداری ایک مسئلہ تھی کہ کتابوں کی قیمت بورڈ پر تقریباً $500 لکھی تھی اور میرے بجٹ میں اس کی قطعی گنجائش نہیں تھی۔ مجھے اپنے حوصلے پست ہوتے محسوس ہوئے اور وقتی طور پر پیدا ہونے والا جوش ٹھنڈا ہونے لگا۔ میں دوبارہ کتابوں کی فہرست کا جائزہ لینے لگا تو مجھے اس کے نیچے ایک نوٹ لکھا نظر آیا کہ OSAP کی درخواست دینے والے لوگ یعنی مجھ جیسے لوگ قیمت کی ادائیگی بعد میں کر سکتے ہیں۔ مجھے کالج کی انتظامیہ پر پیار آنے لگا اور حوصلے دوبارہ جوان ہونے لگے۔ میں نے فوراً کتابوں کی دکان کا رخ کیا، اپنے داخلے کی رسید دکھائی اور 5 منٹ میں میرا کورس کا پورا تھیلا میرے ہاتھ میں تھا۔ اس کے فوراً بعد میں نے استقبالیہ کا رخ کیا۔ وہاں کاؤنٹر پر بیٹھی خاتون نے خود کار کیمرے سے میری تصویر لی اور کہا کہ پیر کو جب کالج آئیں تو یہاں سے اپنا شناختی کارڈ لے لیں۔ لیجئے صاحب، اب ہم کینیڈین درسگاہ کے باقاعدہ طالب علم بن گئے۔ پتہ نہیں اب اس عمر میں پڑھائی ہو بھی سکے گی یا نہیں۔ یونیورسٹی سے نکلے ایک مدت ہو گئی تھی۔ بڈھے طوطے ویسے بھی بہت بدنام ہوتے ہیں۔ کالج بہت طویل و عریض رقبے پر پھیلا ہوا تھا۔ بے شمار بلڈنگ بلاکس تھے جو اندر ہی اندر ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے۔ کچھ بلاکس 3 منزلہ بھی نظر آ رہے تھے۔ کاؤنٹر پر سے مجھے کالج کا ایک نقشہ بھی دیا گیا اور ہدایات تھیں کہ اس نقشے کے مطابق طالب علم کالج کا خود سے ایک چکر لگا لیں اور اگر کچھ مشکل پیش آ رہی ہے تو کسی رضاکار سے رجوع کریں۔ رضاکاروں نے ایک لال رنگ کی پٹی باندھ رکھی تھی جس پر موٹے موٹے الفاظ میں والنٹیئر لکھا ہوا تھا۔ میں نے نقشے کے مطابق خود ہی اطراف کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ یہاں تو پوری ایک دنیا تھی۔ کمپیوٹر روم، لائبریری، اسٹوڈنٹ روم، کافی کلب، ویئنگ مشینز، فوٹو کاپی روم، برگر شاپ، لاکرز، گیمز روم، ریڈنگ روم، کار پارکنگ کی بکنگ کہاں سے ہوگی، لاکر کی چابی کہاں سے ملے گی، شکایت کہاں درج ہوگی، انتظامیہ کے دفاتر، اساتذہ کے دفاتر اور ملٹی فیتھ روم۔ یہ ملٹی فیتھ روم کیا ہے؟ مجھے ذرا کھوج ہوئی۔ ایک رضاکار سے پوچھا تو وہ مسکرایا، کیا تم مسلم ہو؟ ہاں۔ لیکن مجھے اس کے سوال پر بڑی حیرت ہوئی تھی۔ وہ میری حیرت تاڑ گیا۔ اس کمرے میں زیادہ تر مسلم ہی جاتے ہیں اور تو شاید ہی کبھی کوئی اس کمرے کا رخ کرتا ہو۔ اس نے مجھے پتہ سمجھا دیا۔ انٹرفیتھ روم ڈھونڈ کر اندر جا کر دیکھا تو اچھا خاصا کشادہ کمرہ تھا۔ اس کمرے میں کسی بھی مذہب اور کسی بھی فرقے کا شخص اپنے طور پر عبادت کر سکتا ہے۔ میں نے ایک کونے میں جانمازیں بھی دیکھی اور ایک الماری میں کچھ اسلامی کتابیں بھی نظر آئیں۔ یہ سب کچھ دیکھ کر دل کو بہت طمانینت ہوئی اور کالج والوں کے لیے دل سے کلمہ خیر نکلا۔ انہوں نے تو اپنا کام کر دیا، اب ہم عبادت کریں یا نہ کریں۔ کالج میں مجھ سمیت کل 24 طلبہ تھے اور آدھی سے زیادہ کلاس مجھ جیسے بڈھے طوطوں پر مشتمل تھی۔ تقریباً ہر عمر اور ہر نسل کے طوطے، زیادہ تر امیگرنٹس تھے۔ خواتین کی تعداد زیادہ تھی۔ ہر طالب علم کے لیے ایک کمپیوٹر تھا۔ آپ کسی بھی کمپیوٹر پر بیٹھ کر کالج کی طرف سے دیے ہوئے مخصوص پاسورڈ کے ساتھ اپنے کورس کی ویب سائٹ میں داخل ہو سکتے تھے۔ پہلی کلاس میں ٹیچر نے سب سے اپنا مختصر تعارف کرانے کو کہا۔ تعارف شروع ہوا تو اندازہ ہوا کہ اس میں کافی لوگ اپنے میدان میں بہت مہارت رکھتے تھے، لیکن زبان کی مشکلات، کمپیوٹر کی مہارت میں کمی یا کینیڈین تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے ملازمت حاصل کرنے میں ناکام ہونے کے بعد دوبارہ پڑھائی کا رخ کر رہے ہیں۔ میری باری آئی تو میں نے اپنا بہت مختصر سا تعارف پیش کیا۔ زیادہ بولنا بھی اچھا نہیں ہوتا، پتہ نہیں آگے چل کر کیا صورتحال ہو، انسان میں انکساری بھی ہونی چاہیے۔ کالج کی پڑھائی میرے گمان سے زیادہ مشکل ثابت ہو رہی تھی۔ روزانہ 4 گھنٹے کی کلاس، پھر ہوم ورک، پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ ہفتہ کب شروع ہوا اور کب تمام ہوا۔ اپنی مہارت تو کورس شروع ہونے کے پہلے ہی دن ختم ہو گئی تھی۔
وہ تو اللہ بھلا کرے ہمارے ایک دو ساتھیوں کا کہ انہوں نے میری بہت رہنمائی کی۔ مجھے کالج جاتے ہوئے 3 ہفتے ہوئے تو ایک دن دیکھا کہ 2-3 جگہوں پر اطلاعات لگی تھیں کہ قرضے کے امیدوار رابطہ کریں۔ اس وقت تو موقع نہیں تھا، اس لیے میں اپنی کلاس ختم کرنے کے بعد دفتر پہنچ گیا اور نمبر ٹوکن لے کر اپنی باری کا انتظار کرنے لگا۔ مجھ جیسے کافی طلبہ تھے۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد میرا نمبر آیا۔ کاؤنسلر نے میرا اسٹوڈنٹ کارڈ مانگا۔ فائل میں سے میری قرضے کی درخواست نکالی اور کہنے لگی، آپ کی درخواست منظور ہو گئی ہے اور اب آپ کو بقیہ کارروائی کے لیے اپنے بینک کی شاخ سے رابطہ کرنا ہوگا۔ یہ کیسا ملک ہے بھائی؟ قرض اور وہ بھی طلبہ کے لیے اتنی آسانی سے منظور ہو جاتے ہیں۔ بعد میں مجھے پتا چلا کہ چونکہ یہ کل وقتی کورس ہے، اس لیے یہ فرض کیا گیا ہے کہ آپ پڑھائی کے ساتھ نوکری کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ آپ کو اس دوران گھر چلانے کے لیے اخراجات بھی قرضے میں شامل ہیں۔ آپ کو یہ کورس پاس کرنا ہے۔ فیل ہونے کی صورت میں آپ سے مکمل رقم کی ادائیگی کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے۔ مطلب یہ کہ سرکار نے آپ کو یکسوئی سے پڑھائی کے لیے تمام سہولیات مہیا کی ہیں۔ آپ کو ایمانداری سے پڑھنا ہے اور پاس ہونا ہے، ورنہ پیسے واپس۔ ہم نے دل میں سوچا کہ ہم جس ملک سے آئے ہیں وہاں قرضہ لے کر واپس کرنے کی کوئی ایسی قابل رشک روایات نہیں ہے۔ جب واپسی کا وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا۔ میں دوسرے دن کالج ختم کرنے کے بعد بینک پہنچا۔ بینک والوں نے کاغذات دیکھے، اکاؤنٹ نمبر اور گھر کے پتے کی تصدیق کی، کاغذات پر ہمارے دستخط کرائے، 2 کاپیاں اپنے پاس رکھی اور 1 کاپی ہمیں واپس کر دی۔ میرا خیال تھا کہ کالج کی فیس، کتابوں اور دیگر ضروری اخراجات اور بلوں کی ادائیگی کے بعد قرضے میں سے جو رقم بچ رہی تھی اس سے فوری طور پر گاڑی خرید لینی چاہیے۔ اس وقت جو ہم بسوں اور آمد و رفت کے حساب میں $250-300 خرچ کر رہے ہیں، اتنے ہی میں گاڑی کا پیٹرول، یعنی یہاں کی زبان میں گیس، انشورنس اور چھوٹی موٹی مرمت کے اخراجات نکل جائیں گے، اور بغیر گاڑی کے جو بسوں میں وقت برباد ہوتا ہے وہ بچ جائے گا۔ گروسری وغیرہ لانے میں جو قباحتیں ہیں وہ دور ہو جائیں گی، لوگوں سے میل ملاقات ہو سکے گی۔ فی الحال تو ہم لوگ گھر میں، یعنی گھر کیا بیسمنٹ میں ہی بند ہو کر رہ گئے ہیں۔ گاڑی خرید لیں گے تو چھوٹے صاحبزادے کو مدرسے میں داخل کرائیں، پہلے ہی کافی وقت ضائع ہو چکا ہے۔ گاڑی خریدنا اور ہم جیسے میگرنٹ کے لیے جس کا بجٹ بھی محدود ہو اور مارکیٹ کی معلومات بھی نہ ہو، ایک بڑا مسئلہ تھا۔ اخبار کھنگارے تو پتہ چلا کہ ہر طرح کی، ہر قیمت کی گاڑیاں برائے فروخت ہیں، لیکن جو بات سمجھ میں نہیں آئی وہ یہ تھی کہ کچھ گاڑیاں جہاں ہیں اور جیسی ہیں کی بنیاد پر برائے فروخت تھیں، ان کی قیمت کم تھی۔ نسبتاً گاڑیوں میں سیفٹی اور ماحولیاتی یعنی ایمیشن ٹیسٹ شامل تھا۔ یہ سیفٹی اور ایمیشن ٹیسٹ کیا ڈرامہ ہے جن کی وجہ سے قیمت اوپر چلی جاتی ہے؟ بڑے صاحبزادے فوراً متحرک ہو گئے۔ اس سلسلے میں ان کی معلومات بھی تھی اور بذات خود فوری طور پر وہ ڈرائیونگ لائسنس کے امیدوار بھی تھے۔ سیفٹی کی بات تو فوراً ہی صاف ہو گئی کہ یہ ایک قسم کا فٹنس سرٹیفکیٹ ہے جو میکینک یا گیراج گاڑی کو چیک کرے گا، اس بات کو یقینی بنائے گا کہ گاڑی سڑک پر چلنے کے لیے محفوظ ہے، بریک وغیرہ ٹھیک ہے۔ ایمیشن ایک ماحولیاتی مسئلہ ہے اور اس بات کو یقینی بنایا جاتا ہے کہ گاڑی معیار سے زیادہ دھواں تو خارج نہیں کری۔ انشورنس بھی خاصی مہنگی لگ رہی تھی۔ میں نے انشورنس ایجنٹ سے کہا، بھائی مجھے تو 2-3 سال میں گاڑی کی قیمت سے زیادہ انشورنس دینی پڑے گی۔ بات صرف گاڑی کی قیمت کی ہی نہیں ہے، انشورنس اس لیے مہنگی کہ اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے اور خدا نخواستہ کو معذور ہو جائے تو انشورنس کمپنی زندگی بھر اس کا خرچہ پانی دے گی۔ بات تو معقول تھی۔ انشورنس کے بعد گاڑی کی رجسٹریشن، سالانہ ٹیکس اور نمبر پلیٹ کا بھی مرحلہ تھا۔ کیوں بھائی، جب ہم گاڑی خریدیں گے تو کیا پرانا مالک اس کی نمبر پلیٹ اتار لے گا؟ یہ کیا بات ہوئی؟ پتہ یہ چلا کہ نمبر پلیٹ گاڑی کی نہیں بلکہ مالک کی ملکیت ہوتی ہے۔ آپ گاڑی خریدیں تو اپنی نمبر پلیٹ بھی خریدیں۔ بہرحال سارے مرحلے بخوبی طے ہو گئے تو مجھے اس بات کا اچھی طرح اندازہ ہو گیا کہ یہ ایک انتہائی عمدہ نظام ہے۔ اس میں کسی بھی مرحلے پر کسی قسم کی بیجا رکاوٹ، دھاندلی یا رشوت ستانی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کام صحیح ہے تو کوئی اڑنگا نہیں لگا سکتا، کام غلط ہے تو کوئی کروا نہیں سکتا۔ معزز سامعین، جو ریکارڈنگ آپ نے ابھی سماعت فرمائی اسے نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ اپنی قیمتی تجاویز اور آراء کے اظہار کے لیے ہمارے کمنٹ سیکشن کا استعمال کیجیے۔ اگر آپ بھی رضاکارانہ طور پر ہمارے اس مشن کا حصہ بننا چاہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کیجیے۔ شکریہ۔